الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وبرزوا لله جميعا اور وہ سب ظاہر ہو جائیں گے اللہ کے لیے سارے کے سارے. فقال الضعفاء تو کہیں گے کمزور لوگ للذین استکبروا ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا یعنی طاقتوروں سے یعنی کمزور جہنمی کمزور اللہ کے نافرمان ان میں سے جو کمزور لوگ تھے وہ اللہ کے نافرمانوں میں سے طاقتور متکبر لوگوں سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا بے شک ہم تھے تمہارے لیے تابع یعنی دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے تمہارے ماتحت تھے. فهل انتم مغنون عنا نصیبا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء پس کیا تم کفایت کر سکتے ہو ہم سے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی؟ کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے عذاب جو ہمارے لیے ہے ہمارے اعمال کے نتیجے میں کیا اللہ کا کچھ عذاب ہمارا تم اپنے ذمہ لے سکتے ہو؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم تو وہ طاقتور لوگ کہیں گے اللہ کے نافرمان وہ کہیں گے لو هدانا اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا لہدیناکم البتہ ہم تمہیں ہدایت دے دیتے. اگر اللہ ہمیں جنت کی ہدایت دے دیتا جنت کا رستہ دکھا دیتا تو ہم بھی تمہیں جنت کی طرف لے جاتے. اگر اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیتا اگر اللہ ہمیں اپنے عذاب سے دور کر دیتا تو ہم تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے دور کر دیتے. تو اب وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکے جو خود اللہ کے عذاب کا شکار ہے. سواء علینا برابر ہے ہم پر اجزعنا کیا ہم جزا فضا کریں. جزعنا جزا فضا کا مطلب ہوتا ہے کوئی صبر نہ کر سکے کنٹرول نہ کر سکے وہ چیخ و پکار کرے واویلا کرے. ہم پر برابر ہے کہ ہم واویلا کریں چیخ و پکار کریں جتنی تکلیف ہے اس تکلیف کا ہم چیخ کر اظہار کریں شور مچا دیں دہائیاں دینا شروع کر دیں. ہم صبرنا یا ہم صبر کریں ما لنا من محیص نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ. تو کل اس آیت کریمہ کے بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے. تو سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. کون لوگ اللہ کے نافرمان جن کا پیچھے ذکر ہوا تو یہ سب لوگ اللہ کے سامنے قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گے. کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکے گا. اب یہ میدان محشر میں ہوگا یا یہ جہنم میں ہوگا. دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. جہنم میں بھی یہ کیفیت ہوگی والعیاذ باللہ. جہنم میں بھی جو جہنمی ہے ہر جماعت دوسری جماعت پر لان تان کر رہی ہوگی. ہر جماعت دوسری جماعت کو برا بھلا کہہ رہی ہوگی. ہر شخص دوسرے کو ذمہ وار ٹھہرا رہا ہوگا کہ تمہاری وجہ سے مجھے جہنم میں آنا پڑا تمہاری وجہ سے مجھے جہنم میں آنا پڑا تمہاری وجہ سے یہ ہوا. جس کا دنیا میں کوئی تعلق ہوگا
تو سارے ہم نے پڑھا کہ دنیا کے سارے تعلق قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ الاخلاء گہرے ترین دوست، اخلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل خلت سے ہے، اور خلت یہ محبت کا تعلق کا سب سے مضبوط تعلق ہے، سب سے مضبوط درجہ ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں فلاں کو خلیل بناتا، لیکن میں نے تو اللہ کو خلیل بنایا ہے. تو یہ جو خلت کا، محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن دنیا میں یہ جو لوگوں کا آپس میں محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہوگا خلت کا، تو یہ آپس کے خلیل دنیا کے یہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے خلیل دنیا کے، سارے آپس کے گہرے تعلق والے دنیا کے دشمن بن جائیں گے سوائے نیک لوگوں کے، سوائے متقی لوگوں کے. متقی لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ متقی لوگوں کے جو آپس کے کینے اور بغض ہیں، اگر دنیا میں کوئی آپس کے کینے اور بغض تھے، مخالفتیں تھیں، اللہ وہ ختم کر دیں گے ان کے، اور اللہ وہ ختم کر کے جنت میں داخل کریں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سینوں میں جو کوئی غل، مخالفت، کوئی کینہ، کوئی بغض ہوگا، ہم قیامت کے دن وہ نکال دیں گے نیک لوگوں کا، اور وہ بھائی بھائی بن جائیں گے نیک لوگ. عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور وہ جنت میں تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. تو یہ تو اہل جنت کی کیفیت ہے. اہل جنت جو ہیں وہ دنیا کی جو آپس کے گہرے دوست ہیں، وہ قیامت کے دن بھی گہرے دوست ہوں گے، قیامت کے دن بھی اس دوستی کا دم بھرتے ہوں گے، اور جنت میں بھی اس دوستی کا دم بھریں گے. جیسے اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے. تو قیامت کا دن ہو، میدان محشر ہو یا جنت ہو، تو متقی نیک لوگ آپس میں ان کے تعلق برقرار ہوں گے. دنیا کی ساری باتیں انہیں یاد ہوں گی، اور وہ کہیں گے دیکھو دنیا میں ہم دوست تھے، اور دیکھو دنیا کی دوستی کا ہمیں کتنا فائدہ ہوا، دنیا کی اس دوستی کی وجہ سے ہم نیکی میں آگے بڑھتے رہے، تو ہم قیامت کے دن بھی دوست ہیں، اور ہم جنت میں بھی دوست ہوں گے. اور جو اس کے بالمقابل لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، چاہے دنیا میں کتنے گہرے دوست کیوں نہ ہوں، چاہے وہ میدان محشر ہو، چاہے وہ جہنم کیوں نہ ہو. تو یہ میدان محشر کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جہنم کی بات بھی ہو سکتی ہے. اس آیت کریمہ سے واضح نہیں ہو رہا، لیکن کل جو آیات دوسری پیش کی تھی ان آیات میں بڑا صریح تھا. باقاعدہ جہنم کے اندر وہ ایک دوسرے کو لان تان کریں گے. جہنم کے اندر جو جماعت پہلے سے داخل ہوگی سرکش لوگوں کی، سرداروں کی، تو وہ جو بعد میں داخل ہوں گے، جو پیروکار قسم کے لوگ ہوں گے، جو پیچھے لگنے والے لائی لگ لوگ ہوں گے، جو چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہوں گے، جہاں ان کے سردار وہ بھی اسی کی طرف ان کا رخ، تو وہ بعد میں داخل ہوں گے. تو پہلے لوگ بعد والوں پر لعنت کریں گے، بعد والے پہلوں پر لعنت کریں گے. بعد والے جو داخل ہوں گے وہ الزام دھریں گے پہلے والوں پر کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے. جو پہلے سے جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں، تم ہماری وجہ سے جہنم میں نہیں آئے، تم خود، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دی تھی، تم نے خود فیصلہ کیا تھا، تم نے خود بہتر یہ سمجھا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو، تمہیں اس میں دنیا کا فائدہ نظر آتا تھا، تم ہمارے مجبور کرنے پر تم نے ہماری پیروی نہیں کی تھی، ہمارے مجبور کرنے پر تم نے کفر نہیں کیا تھا، تم تو اپنی مرضی سے کافر بننا چاہتے تھے، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ ایک دوسرے کو دوش دیں گے. میں آپ کے سامنے ایک دو آیتیں اور رکھنا چاہتا ہوں. یہ موضوع اتنا اہم ہے، اس موضوع کو ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے. یعنی جس شخص نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے، چاہے وہ اس نے
خود اس نے فیصلہ کیا میں نے دنیا کے پیچھے چلنا ہے، مجھے آخرت نہیں چاہیے، تو وہ کفر کا امام بن کر، سردار اور پیشوا بن کر اس نے کفر کیا، خود بھی کفر کیا، لوگوں کو بھی روکا، چاہے وہ ایسا شخص ہو چاہے کوئی شخص کسی دوسرے کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوا، دونوں کا انجام ایک جیسا ہے قیامت کے دن۔ یہ نہیں کہ ان کا انجام فرق ہوگا، کوئی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، کوئی کچھ دیر کے لیے جہنم میں جائے گا، نہیں، وہ سب ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے ہر شخص کو اپنی سوچ دی ہے، اپنی عقل دی ہے، تو اب اگر ایک بندے نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہی نہیں، بس وہ آنکھیں بند کر کے دوسرے کے پیچھے چلتا رہا، تو وہ کوئی یہ نہیں تھا، اللہ نے اسے عقل نہیں دی تھی، وہ جانور نہیں تھا، وہ انسان تھا۔ اگر اس نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا تو اس کا قصور ہے، تو پوری طرح قصوروار ہے۔ اب دجال ہوگا، دیکھیے دجال لوگوں کو ورغلا لے گا، لوگوں کو شعبدہ بازی دکھائے گا۔ اب یہ نہیں کہ دجال جہنمی ہوگا، اللہ کا نافرمان ہے شدید، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب جو لوگ اس کی شعبدہ بازی میں آ کر اس کا ساتھ دیں گے، وہ سب اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، صرف وہ بچیں گے جو دجال کا انکار کریں گے، جو دجال کا مقابلہ کریں گے، اور دجال اپنی طرف سے ان لوگوں کو سزا دے گا، ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا اپنی طرف سے۔ دجال کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، خود ساختہ اس کی۔ تو اور دجال، جو لوگ دجال کی مخالفت کریں گے تو دجال ان کو اپنی بنائی ہوئی جہنم میں ڈالے گا، جو اصل میں جہنم ہوگی نہیں، اور جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے وہ انہیں اپنی بنائی ہوئی جنت میں ڈالے گا، جو دجال کی جنت ہوگی۔ وہ ظاہراً جنت ہوگی، وہ اصل میں جنت نہیں ہوگی، وہ لوگ اصل میں جہنم میں جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیروی کرنے والے، ان کا بھی وہی معاملہ ہوگا جو ان کے بڑوں کا معاملہ ہوگا، یہ برابر ہوں گے۔ قرآن کریم کی کا ایک اور مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سورہ، کل آپ کے سامنے ایک سورہ احزاب کی آخری آیات رکھی تھی کہ جہنم میں اللہ ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے، کاش کہ ہم اپنے بڑوں کی اطاعت نہ کرتے۔ کل ہم نے یہ آیات پڑھی تھی۔ اسی طرح سورہ سبا کا یہ مقام اللہ نے یہاں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 31، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ کافروں نے کہا، قریش کی بات ہو رہی ہے، کافروں نے کہا لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ پچھلی کتابوں پر، ان کتابوں پر جو اس سے پہلے تھی، تورات انجیل۔ کافروں نے کہا ہم کبھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کاش کہ آپ دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کافر کتنا ببانگ دہل قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جو سب سے بڑی رحمت اللہ کی، اس کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کبھی بھی قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ اس وقت کو، وہ آپ تصور کریں اس وقت کا جب یہ لوگ اپنے رب کے ہاں کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، میدان محشر کی بات ہوگی۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، لٹا رہا ہوگا ان میں سے بعض کی طرف قول۔ یہی کافر جو اس وقت بڑے جٹ بنے ہوئے ہیں، جو آپس میں بڑا متحد بنے ہوئے ہیں، جو اسلام کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کے خلاف اپنی طاقتیں اور مال دولت سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں اسلام کے خلاف متحد ہونے والے قیامت کے دن آپس میں دشمن ہو جائیں گے۔
یرجع بعضهم الی بعض القول، بعض کی طرف باتیں لٹا رہا ہوگا، یعنی یہ اس کا رد کر رہا ہوگا، وہ اس کا رد کر رہا ہوگا. یقول الذین استضعفوا، اب ہم نے یہ جو ہم سورہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں، یہاں ہم نے ضعفاء اور مستکبرین کا ذکر پڑھا، تو یہاں اب اللہ تعالیٰ ضعفاء کا ذکر کر رہے ہیں سورہ سبا میں. یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جنہیں کمزور خیال کیا گیا تھا، یعنی جو کمزور لوگ تھے دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ورکر قسم کے لوگ تھے، وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، طاقتور لوگوں سے، ابو جہل جو سردار قسم کے لوگ تھے. کمزور لوگ سرداروں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین. اب قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں. اب قیامت کے دن پیروکار لوگ سرکش لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم نے اصل میں ہمیں ہمارا ذہن استعمال نہیں کرنے دیا، تم نے ہمیں ہماری عقل استعمال نہیں کرنے دی، تم نے ہماری عقل معاف کر دی، تم نے ہمیں اپنا اقتدار کا ڈراوا دے کر، اپنے مالا دولت کا نشہ دے کر کہ جی ہم مال دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، دھمکیاں دے کر کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں سزا دیں گے، قتل کر دیں گے، یا ہمیں لالچ دے کر تم نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہیں دی، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، ہم تو تمہاری وجہ سے کافر ہوئے ہیں. یہ کون کہے گا؟ کمزور لوگ طاقتوروں سے کہیں گے. اور دیکھیے قبائلی سسٹم بھی عرب کا یہ تھا، سردار کا جو موقف ہے، مذہب ہے، وہی سب کا ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اللہ نے ہر شخص کو عقل دی ہے، ہر شخص کو انسان بنایا ہے. عورتیں ہیں تو عورتوں کو اللہ نے الگ عقل دی ہے. کوئی کمزور ہے دنیاوی اعتبار سے، ہاں اگر بالغ ہے تو. بچوں کی بات الگ ہے، جن کو اللہ نے ابھی بلوغت، جو بالغ نہیں ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. جو بالغ ہو گیا ہے وہ اپنا ذمہ دار ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو کبھی نہیں مانیں گے، قیامت کے دن کاش کہ آپ دیکھیں یہ ایک دوسرے کی طرف باتیں لٹا رہے ہوں گے. کمزور طاقتوروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم مومن ہوتے. قال الذین استکبروا، طاقتور کہیں گے کمزوروں سے، اب طاقتور جواب دیں گے، وہ دشمن بنے ہوں گے، طاقتور کمزوروں کے دشمن بنے ہوں گے. وہ کمزوروں کو کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب ہدایت تمہارے پاس آئی تھی؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے. حالانکہ ویسے صحیح بات یہی ہے کہ طاقتوروں نے روکا تھا، لیکن طاقتور قیامت کے دن مانیں گے نہیں اس بات کو، کہیں گے ہم نے مجبور کیا تھا. جب تمہارے پاس ہدایت، جب نبی کی دعوت آئی تھی تو تم نے مان لینی تھی، ہم نے روکا تھا. صحیح بات تو یہی ہے کہ طاقتور روکتے ہیں، زور زبردستی بھی کرتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، لالچ بھی دیتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، قتل تک کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. بھائی آپ کو پتہ ہے ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں، سرکش لوگ، جنہوں نے ایمان لانے پر لوگوں کو جلا دیا، آگ میں قتل کر دیا، تکلیفیں دی سیدنا بلال حبشی وغیرہ کو، لیکن قیامت کے دن انکار کر دیں گے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے روکا تھا، ہم نے تو روکا ہی نہیں تھا، تم نے ایمان لے آنا تھا. ساتھ ہی کہیں گے بلکہ تم خود مجرم تھے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ان کی غلط ہے. کیا ہم نے روکا تھا؟ روکا انہوں نے تھا، لیکن یہ اگلی بات ان کی ٹھیک ہے، بلکہ تم خود مجرم تھے، یعنی تم خود بھی ایمان لانا نہیں چاہتے تھے. جو ایمان لانا چاہتا ہوتا نا پھر وہ بڑوں کے پیچھے چلتا نہیں ہے. جو ایمان لانا چاہتا تھا، حضرت بلال حبشی کیوں نہیں چلے اپنے آقا کے پیچھے؟ حضرت بلال کا جو آقا تھا، حضرت بلال نے جب اسلام قبول کیا تو ان کو تکلیفیں دی گئیں، وہ کیوں اپنے بڑوں کے پیچھے نہیں چلے؟ جو صحابہ نئے جو مسلمان ہوئے، کمزور صحابہ تھے، بڑی تکلیفوں کے، ظلم و ستم کے پہاڑوں پہ توڑے گئے. بعد میں تو ابوبکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تو ان کو نجات ملی، لیکن بڑا ظلم ہوا. تو کمزور طاقتوروں سے کہیں گے تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. طاقتور کہیں گے کیا ہم نے روکا تھا؟ ہدایت تو تمہارے پاس آئی تھی، تم خود مجرم تھے. وقال الذین استضعفوا، اب دوبارہ کمزور جواب دیں گے. کیا کہیں گے؟ کہیں گے کمزور وہ لوگ جنہیں کمزور خیال کیا گیا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، آج تم کہتے ہو کیا ہم نے روکا تھا؟
اگر تم نے نہیں روکا تھا تو وہ رات اور دن کا مکر کیا تھا جو تم کرتے رہتے تھے، اور ہمیں تم اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی یہ چال، کبھی یہ چال، کبھی یہ چال. تم تو دن رات مکر کرتے رہتے تھے. تم نے نہ صرف خود اسلام قبول نہیں کیا بلکہ تم نے اسلام سے لوگوں کو روکا ہے، ہمیں بھی روکا اور دیگر لوگوں کو بھی روکا. بل مکر اللیل والنہار، یہ کون کہیں گے؟ کمزور لوگ، طاقتوروں سے. وہ جو تمہاری دن رات کی چالیں ہوتی تھی، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل له اندادا، اور اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، یہاں تک ونجعل له اندادا، یہاں تک ان کا مکالمہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنا لمبا موقع نہیں ملے گا. اب اس کے بعد عذاب سامنے ہوگا. جب سخت ترین عذاب سامنے دیکھیں گے تو سب اب نادم ہو جائیں گے. اب وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی نادم ہو جائیں گے، جو کمزور ہیں وہ بھی نادم ہو جائیں گے اپنے کیے کرائے پر. اب وہ اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. لیکن اب وہ شرمندگی کیسے چھپے؟ اب عذاب اور پھر اس عذاب کی شرمندگی. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، تمام کافروں کی گردنوں میں، اور سب عذاب کا شکار ہوں گے. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر جو وہ کرتے تھے. نہ کمزور وہاں بچ پائیں گے، نہ طاقتور بچ پائیں گے، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا. ہر ایک کا قصور ہے اپنا اپنا. اور کل میں نے دوسری آیت پیش کی تھی آپ کے سامنے، قال لکل ضعف، اللہ کہیں گے ہر ایک کو ڈبل سزا ملے گی. تو بہرحال اللہ نے عقل دی تھی، اللہ نے عقل و فہم دی تھی. اگر کسی نے عقل و فہم کو استعمال نہیں کیا، چڑھتے سورج کی پوجا کرتا رہا. دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے، دنیا کے اندر چاہے خیر ہے چاہے شر ہے، کچھ لوگ ہیں جو خیر کے امام ہوتے ہیں، دین کے امام ہوتے ہیں، نبی اور نبی کے جو صحابہ یا جو بڑے بڑے ائمہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ دین کے امام ہوتے ہیں. کچھ ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کفر کے امام ہوتے ہیں، کچھ ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. پیروی کرنے والوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں وہی کام پیروی کرنے والے کرتے ہیں. اگر نیک لوگ کرے وہ کام تو جو ان کے پیروکار ہیں نیک، وہ بھی نیک لوگوں کے عوام کی طرح وہ بھی ان کی پیروی کرتے ہیں. جو برے لوگوں کے ائمہ جو غلط کام کرتے ہیں تو برے عوام وہ بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ عملی طور پر اچھے یا برے کام میں شریک نہیں ہوتے، لیکن ان کی ہمدردیاں اچھے یا برے ائمہ کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی دعائیں اچھے برے ائمہ کے ساتھ ہوتی ہیں. ان کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ کس کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے، کس کی دعا کس کے ساتھ ہے، کس کی سوچ کس کے ساتھ ہے. اور اگر میں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کروں، چونکہ اس وقت یہ موضوع چل رہا ہے، حدیث مبارکہ بہت اہم ہے اس سلسلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ان لوگوں پر یہ حدیث فٹ آتی ہے. جی یہ حدیث مبارکہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل هذه الامت مثل 4 نفر، اس امت کی مثال 4 لوگوں کی مثال کی طرح ہے. رجل آتاہ اللہ مالا وعلما، پہلا آدمی، پہلا گروہ وہ ہے جسے اللہ نے مال بھی دیا ہو اور علم بھی دیا ہو. فہو یعمل به فی مالہ، وہ اپنے علم کے مطابق اپنے مال میں، اپنے علم کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے. اللہ نے اسے علم بھی دیا، مال بھی دیا، وہ اس مال کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے مطابق اپنے مال کو استعمال کرتا ہے، اچھی جگہ استعمال کرتا ہے. ينفقه فی حقہ، وہ حق جگہ پر اس کو خرچ کرتا ہے. ایک یہ آدمی ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے، وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا، لیکن مال نہیں دیا. وہ کہتا ہے
لو کان علی مثل مالی ھذا، اگر فلاں شخص کے مال کی طرح میرے پاس بھی مال ہوتا، عملت فیہ مثل الذی یعمل، میں بھی اس مال میں اسی طرح کا عمل کرتا جس طرح کا عمل یہ شخص کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہما فی الاجر سواء، یہ دونوں لوگ اجر میں برابر ہیں۔ آپ دیکھیں ان دونوں لوگوں میں فرق کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا ذکر کیا اور دونوں کو اجر میں برابر قرار دیا۔ دونوں لوگوں کے پاس علم ہے، یعنی دونوں نیک ہیں، دین کے علم میں، نیکی میں، اسلام میں دونوں موجود ہیں، دونوں نیک ہیں۔ ایک کے پاس مال بھی ہے، دوسرے کے پاس مال نہیں ہے، وہ مال کو دین کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور مال جس طرح بہت بڑا آزمائش ہے، بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اگر انسان مال کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرے تو مال سے دین کی بہت خدمت ہو سکتی ہے۔ سیدنا عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، کیسے انہوں نے اپنے مال کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا کہ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی وجہ سے انہیں جنت کی کتنی دفعہ بشارت دی۔ ایک کے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس مال نہیں ہے، دونوں کے پاس علم ہے۔ تو جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ جو مالدار ہے وہ اس مال کو اچھی جگہ خرچ کرتا ہے، جو مالدار ہے وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اس نیک شخص کی طرح خرچ کرتا۔ اب اس دوسرے شخص کے پاس مال نہیں ہے، وہ اس شخص کی طرح نیکی تو نہیں کر سکتا جو مالدار شخص نیکی کر رہا ہے، لیکن یہ خواہش رکھتا ہے اس جیسا بننے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کا اجر برابر ہے۔ جو مالدار ہے اس کا تو اجر اس لیے کہ اس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے مال کو یہاں بھی خرچ کیا، یہاں بھی خرچ کیا، یہاں بھی خرچ کیا۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس کی نیت بڑی نیک ہے، وہ کہتا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں یہ کرتا، اور اس میں ہوتا مال تو وہ یہی کرتا۔ اس کے پاس مال ہے نہیں، یہ عمل کر نہیں سکا، لیکن اس کا رول ماڈل وہ مالدار شخص ہے کہ جو مال کو دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے مال کو ہلاک کر دیتا ہے، مال کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، اب دو اور لوگوں کی مثال، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا، ایک تیسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے لیکن اللہ نے اسے علم نہیں دیا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِيهِ، وہ اس مال میں اب گڑبڑ کرتا ہے، اس پر علم ہی نہیں ہے دین کا کہ میں مال کو کہاں خرچ کروں، وہ مال کو اپنی دنیاوی مفادات میں غیر حق میں خرچ کرتا ہے، مال کا حق ادا نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے اور جو بھی تباہ و برباد کرتا ہے، مال کو ضائع کرتا ہے۔ یہ تیسرا شخص ہے۔ وَرَجُلٌ، ایک چوتھا شخص بھی ہے، لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، نہ اس کے پاس علم ہے نہ مال ہے، نہ کوئی دین ہے نہ مال ہے۔ اب ایک دوسرا شخص بھی تھا، اس کے پاس بھی مال نہیں تھا، اس کے پاس بھی مال نہیں ہے، لیکن فرق کیا دونوں کا؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فَهُوَ يَقُولُ، یہ کہتا ہے چوتھا شخص، لَوْ كَانَ لِي مَالٌ، اگر میرے پاس مال ہوتا، مِثْلُ هَذَا، اس تیسرے شخص کی طرح، جو پہلے شخص کی طرح نہیں، تیسرے شخص کی طرح، عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ، میں اس مال میں وہی کرتا جو یہ کرتا رہا، جو یعنی مال سے خوب عیش و عشرت کرتا، میں بھی مال کو، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا میں نے تو مال کو ہلاک کر دیا، میں نے تو یہاں بھی مال کو خرچ کیا، یہاں بھی خرچ کیا، یہاں بھی ضائع کیا، یہاں بھی ضائع کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سوا، یہ دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اب دیکھیں دوسرا اور چوتھا شخص، تیسرا اور پہلا شخص، اصل میں تو مقابلہ ان کا ہے، اصل تو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں، ان دونوں کے پاس مال ہے، ایک اس مال کو اچھی جگہ استعمال کر رہا ہے، ایک اس مال کو بری جگہ استعمال کر رہا ہے۔ جو اچھی جگہ استعمال کر رہا ہے تو یہ مسلمان ہے، جو بری جگہ استعمال کر رہا ہے وہ کافر ہے۔ تو اصل تو مقابلہ پہلے اور تیسرے کا ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو دوسرا اور چوتھا شخص ہے، ان دونوں کے پاس مال نہیں ہے، ان دونوں کے پاس نیت ہی ہے، دعائیں ہی ہیں، ان کی ہمدردیاں ہی ہیں، ان کی ہمدردیاں جس کے ساتھ ہیں یہ اجر میں اس کے ساتھ برابر کے شریک۔ اب آپ دیکھیے کہ طاقتور لوگ اگر مسلمان ہیں تو، اور ان کی پیروی کرنے والے دونوں جنتی ہیں۔ اگر کوئی طاقتور دیندار شخص کی طرح عمل نہیں کر پاتا، اس کے پاس حالات نہیں ہیں، علم نہیں ہے، حالات نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس نیت ہے اچھی، کاش کہ میرے پاس بھی صلاحیت ہوتی، میں بھی دین کا کام کرتا، میں بھی یہ کرتا، میں بھی وہ کرتا، وہ اگر یہ نیت ہی کر لے نا،
وہ اگر یہ سوچ ہی لے، اگر وہ اچھا جذبہ ہی رکھ لے، اچھی خواہش ہی رکھ لے، وہ دعائیں ہی کر لے، تو وہ ان جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ محبت ہی کر لے، صرف نیک لوگوں سے محبت بھی آپ کو وہ نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے ہمیں سکھانے کے لیے، اور جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اتنا عاجز بھی ہوتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے، ان کا شعر ہے مشہور، احب الصالحین ولست منہم، میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے اس نیک لوگوں سے محبت کی وجہ سے۔ بالکل اس طرح اگر ایک بندہ خود برا نہیں ہے لیکن برے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، برے لوگوں سے دوستی رکھتا ہے، برے لوگوں جیسا رویہ رکھتا ہے، برے لوگوں جیسا، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، برے لوگوں جیسا فیشن اپناتا ہے، برے لوگوں جیسا طور طریقہ اپناتا ہے، ان جیسی چال ڈھال، ان جیسا مانگ، ان جیسا چلنے پھرنے کا انداز، تو وہ برے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ خود برا نہ ہو۔ برے لوگوں کے پیروکار، چاہے وہ کسی حد تک مجبور ہی کیوں نہ ہو، برے لوگ زبردستی بھی کرتے ہیں، تو وہ جس نے بچنا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ ایک جیسا ان کا معاملہ ہوگا۔ قیامت کے دن برے لوگوں میں ضعفاء اور مستکبرین دونوں ہوں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں کا جرم برابر کا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں نے اصل میں ہمارے لیے جج کرنا مشکل ہے، اللہ کے لیے جج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کے سامنے اتنی آزمائشیں کر دیتا ہے کہ کھرا کھوٹا واضح ہو جاتا ہے۔ اصل میں اللہ نے دنیا کے اندر جو آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ آزمائشیں انسان کا کھرا کھوٹا نکال دیتی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں آزمائشیں نہ ہوتی نا تو نیک اور بد کی پہچان ہی نہ ہو سکتی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں پکے مسلمان ہوتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں منافق مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں اصل مسلمان نہیں ہوتے، مسلمانوں کے اندر رہتے ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں۔ پتہ کیسے لگتا ہے؟ عام حالات میں اگر ہر طرف ہی خیر و خیری ہو، پتہ ہی نہیں لگتا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ پتہ کہاں لگتا ہے؟ پتہ لگتا ہے آزمائش میں۔ جنگ احد ہوئی تو منافقوں کا صحیح پول کھلا تھا، جنگ احد سے پہلے تو کھلا ہی نہیں پول۔ اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ گمان کرتے ہیں، سورہ عنکبوت کے شروع میں، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ منہ سے آمنا کہہ دیں گے اور آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آزمائش سے سچے اور جھوٹوں کا پتہ لگتا ہے۔ جب جنگ احد ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں نیک لوگ بھی کھرے بھی کھل گئے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں ایسے مرد بھی ہیں جو مرد کہلانے کے حقدار ہیں، انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے نا وہ انہوں نے پورے کر دی۔ اب ہوا کیا؟ جب جنگ بدر ہوئی نا تو جنگ بدر میں تو پری پلان تو تھی نہیں جنگ بدر، اب جب اس کی فضائل لوگوں کے سامنے آئے نا تو لوگوں نے وعدے کیے اللہ تعالیٰ سے، مسلمانوں نے، کئی لوگوں نے جھوٹے وعدے کیے، کئی لوگوں نے سچے وعدے کیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں ایسے مرد بھی تھے جو انہوں نے اللہ سے وعدے کیے، انہوں نے وعدے پورے کیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ اپنے مقصد کو پا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور کچھ منتظر ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور دوسری طرف منافقین کا ذکر ہے، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اللہ منافقین کے بارے میں سورہ احزاب میں کہتے ہیں منافق ایسے لوگ بھی تھے اللہ سے وعدہ کیا کرتے تھے کہ پیٹھے نہیں پھیریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اب تو تم میدان میں گئے ہی نہیں، تم تو پہلے ہی 300 لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے جنگ احد میں۔ تم تو وعدے کیا کرتے تھے کہ اگر جنگ لگی تو دیکھنا ہم کیسے بہادری کے جوہر دکھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے تو وعدے کیے تھے، تمہارے وعدے کہاں گئے؟
تو اللہ نے سورہ احزاب میں منافقین کا بھی تفصیلی ذکر کیا اور مومنین کا بھی تفصیلی ذکر کیا، اور یہ پتہ لگتا ہے مشکل حالات میں اللہ ان چیزوں کو ثابت بھی کر دیتے ہیں۔ ویسے یہ مشکل حالات صرف انسان کی تسلی کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کو تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ کو پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ کیسا ہے اور کون کیسا ہے۔ اچھا، میں نے دوبارہ تفصیل کیوں بیان کی ہے؟ اصل میں یہ جو ہے نا اگلی آیت، یہ جو شیطان کا رویہ ہے نا، یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ شیطان اصل میں ورغلاتا ہے برے لوگ جو ہیں ان میں سرکش لوگوں کو کہ تم کمزوروں کو اپنے ساتھ لگاؤ، اگر کمزور تمہارے ساتھ نہ لگے تو ان کو دھمکی سے لگاؤ اپنے ساتھ، یا لالچ دے کر لگاؤ، اور انہیں کہہ دینا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا، قیامت ہوئی، پہلی بات ہے قیامت ہے ہی نہیں، اگر قیامت ہوئی تو ہم تمہارے گناہ اور تمہاری سزا ہم بھگت لیں گے۔ شیطان یہ ورغلاتا ہے لوگوں کو، اور شیطان خود بھی یہی کرتا ہے ہر بندے کے ساتھ۔ خود کیا کرتا ہے شیطان؟ ہر بندے کو دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ شیطان کا لقب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا الغرور، سب سے بڑا دھوکے باز۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگوں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے اور تمہیں اللہ کے بارے میں سب سے بڑا دھوکے باز دھوکہ نہ دے۔ شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ سب سے پہلے اس نے ہمارے باپ کو دھوکہ دیا، سیدنا آدم علیہ السلام کو، اور پھر یہ حضرت آدم کی اولاد کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ۔ اور اس کا دھوکہ دینے کا انداز کیا ہے؟ بالکل یہی انداز ہے جو یہاں سرکش لوگوں کا اور کمزور لوگوں کا ذکر ہوا، کبھی دھمکی سے ڈرا کر، اور کبھی یہ کہہ کر کہ بھئی یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر بڑا مسئلہ ہوا تو میں بھگت لوں گا اس کو۔ یہ شیطان کا ایک عام انداز ہے۔ اب ذرا ہم یہ آیت پڑھ لیں پہلے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب ہر کام کا فیصلہ ہو جائے گا، ہر کام کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، موت کو مینڈے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا، اب نہ کسی کے لیے موت، اب جو جنتی ہے وہ جنتی، جو جہنمی ہے وہ جہنمی۔ تو پھر شیطان اس وقت کہے گا جب ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو پھر شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اے لوگو اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے، اللہ کے جتنے وعدے تھے سارے سچے تھے۔ دنیا میں شیطان ورغلاتا ہے کہ اللہ کے وعدے سچے نہیں ہیں، پتہ نہیں کب پورے ہوں گے۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے سچے وعدے، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، میں نے ان تمام وعدوں کی خلاف ورزی کی، یعنی میرے سارے وعدے جھوٹے تھے۔ شیطان اس وقت اعلان کرے گا، حق بات کہے گا، اس وقت کہے گا اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے، میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ شیطان دنیا میں، شیطان کا وعدہ کیا ہے دنیا میں؟ سب سے بڑا یہ مال و دولت، اور شیطان کہتا ہے اگر تم مال خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، مال صدقہ کرو گے، زکوٰۃ دو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کہے گا قیامت کے دن اللہ کے وعدے سچے تھے، میرے وعدے جھوٹے تھے، میں نے جو وعدہ کیا میں نے خلاف ورزی کی۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم لي فاستجبتم لي، اور نہیں تھا میرے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ، الا ان دعوتكم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لي، تو تم نے میری بات مان لی۔ شیطان کہے گا میرے پاس تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، میں تم پہ زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے شیطان کی، شیطان کے پاس زور زبردستی کرنے کی اختیار نہیں ہے، شیطان ورغلاتا ہے۔ تو شیطان کہے گا کہ میرے پاس تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا، میں تمہیں زبردستی، میں نے تمہیں کافر نہیں بنایا، یہ تلوار کے زور پہ میں نے تمہیں کافر بنا دیا ہوں، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، ورغلایا تھا، تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، پس نہ تم ملامت کرو مجھے، آج مجھے ملامت نہ کرو، آج اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اصل میں ویسے یہ بات شیطان کی پوری طرح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ملامت تو کافر خود اپنے آپ کو کرے، لیکن شیطان نے یہ ضرور کہا تھا دنیا میں، یہ ضرور دھوکہ دیا تھا کہ اگر کوئی قیامت ہے ہی نہیں، قیامت اگر ہوئی تو وہاں میں دیکھ لوں گا،
یہ دھوکے تو شیطان نے دیے. بہرحال شیطان کہے گا کہ میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری بات مان لی، اب تم مجھے ملامت نہ کرو، اب تم اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد سننے والے ہو. مصرخ یہ صاد را خا سے ہے. صاد را خا کا مطلب چیخنا. یہاں چیخ مارنا مراد نہیں ہے، یہاں کسی کی چیخ کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یعنی کسی کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنا مراد ہے. کسی کی چیخ یا کسی کے رونے پیٹنے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. مصرخ سے یہاں یہ مراد ہے. ما انا بمصرخکم کیا مطلب؟ میں نہیں، ما کا مطلب نہیں، انا میں، بمصرخکم تمہاری چیخوں کو ختم کر سکتا، یعنی تمہاری تکلیفوں کو میں دور نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخیہ اور نہ تم بمصرخیہ تم سب میری تکلیفوں کو دور کر سکتے ہو. آج جس طرح تم اللہ کے عذاب میں ہو، میں بھی اللہ کے عذاب میں ہوں. سب سے بڑھ کر شیطان اللہ کے عذاب میں ہوگا. شیطان کہے گا کہ نہ آج میں تمہیں بچا سکتا ہوں، نہ تم آج مجھے بچا سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، شیطان کہے گا کہ بے شک میں نے انکار کر دیا ساتھ اس کے جو تم نے شرک کیا میرے ساتھ اس سے پہلے. تم میرے ساتھ شرک کرتے تھے، میں اس کا انکار کرتا ہوں. تم نے جو میری باتیں مانی، میں ہر چیز کا انکار کرتا ہوں آج. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہی رویہ ہے جو طاقتور لوگ کمزوروں سے اختیار کر رہے ہیں. یہی رویہ شیطان سب سے اختیار کرے گا. اور یہاں تو صرف اتنا ہے، قرآن کریم کے کئی مقامات پہ اللہ نے شیطان کا رویہ ذکر کیا ہے. شیطان انسان سے کفر کرواتا ہے اور کہتا ہے کفر کر، اس کفر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں گا. جب انسان کفر کر لیتا ہے تو پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. سورہ حشر میں دیکھیں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال کی طرح کہ جب شیطان نے انسان سے کہا تو کفر کر، فلما کفر، جب انسان نے کفر کیا، قال انی بریء منک، تو شیطان کہنے لگا میں تو اس سے بیزار ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. شیطان کا یہ کہنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تو بات شیطان کی جھوٹ ہے. لیکن وہ انسان سے کفر کرواتا ہے جب اور کہتا ہے تو کفر کر، میں تیرا ذمہ دار ہوں. جب انسان کفر کر لیتا ہے تو پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ ایک شخص تھا بلم بن باعور، بنی اسرائیل کا بڑا نیک شخص تھا. اتنا نیک شخص تھا، اس کی ہر دعا قبول ہوا کرتی تھی، مستجاب الدعوات تھا. شیطان نے آہستہ آہستہ، بڑا عالم تھا، شیطان نے اس کو آہستہ آہستہ ورغلایا. آہستہ آہستہ پہلے اس کو دوستی کروائی کسی خاتون سے، پھر زنا کروایا، پھر وہ اولاد ہو گئی، وہ حاملہ ہو گئی تو قتل کروا دیا اس اولاد کو، اسقاط کروایا، پھر اس عورت کو قتل کروا دیا اس کے کہ تم اس عورت کو قتل کر دو ورنہ یہ عورت تم اتنے نیک ہو، تمہارا یہ راز فاش کر دے گی. اور ہر جرم اس بندے سے کروایا. لوگوں نے آخر کار پکڑ لیا، اس شخص کے سارے گناہ لوگوں کے سامنے آ گئے. بادشاہ کے پاس اس کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے اس کو قید کر لیا اور بادشاہ سزا دینے لگا. جب اسے اگلے دن سزا ملنی تھی، شیطان نے اس سے کہا کہ سارا کام کس نے کروایا؟ تم سے میں نے کروایا. میں تمہیں اس سزا سے بچا بھی سکتا ہوں. کیسے بچا سکتا ہوں؟ اگر تم مجھے سجدہ کرو آج تو میں تمہیں بچا لوں گا اس سارے سے. وہ اس کو سجدہ کرے گا. سجدہ کیا شیطان، اس کو چھوڑ کے نکل گیا اور اس کو سزا مل گئی. بلم بن معور یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. اے نبی ان پر اس شخص کا قصہ پڑھے جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن وہ اس سے نکل گیا اور شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. اسی طرح جنگ بدر میں اللہ نے قریش کا ذکر کیا کہ قریش کو جنگ بدر کے لیے ورغلانے میں سب سے پیش شیطان تھا. شیطان قریش کے ساتھ کسی قبیلے کے سردار کی انسانی شکل میں شامل ہوتا تھا اور اس نے ان کو ورغلایا. قریش کو اگر شیطان نہ ورغلاتا تو شاید قریش والے جنگ بدر میں تیار نہ ہوتے جنگ بدر کے لیے، لیکن شیطان کے ورغلانے پر تیار ہوئے. شیطان نے کہا کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں تو ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. لیکن جب شیطان نے دیکھا مسلمانوں کے ساتھ فرشتے ہیں تو قرآن میں ذکر ہے کہ شیطان بھاگ کھڑا ہوا. شیطان نے کہا کہ میں تمہارا آج ساتھ نہیں دے سکتا،
پہلے ان کو میدان جنگ میں لے آیا، جب میدان جنگ میں وہ آ گئے تو پھر شیطان وہاں سے کھسک گیا. قرآن میں ذکر ہے وہ کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے تھے. وہ کیا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، شیطان نے کہا تھا آج تمہیں کوئی مغلوب ہی نہیں کر سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں. فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں، مسلمانوں کی اور کافروں کی، نکص علی عقبیہ، تو شیطان اپنے قدموں پر پلٹ گیا. وقال انی بریء منکم، وہ کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. فرشتے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. حالانکہ شیطان اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ بس اس نے دھوکہ کیا، بہانہ کر کے وہ نکل گیا، کھسک گیا. تو یہ شیطان کا ہمیشہ سے ایک طرز عمل ہے، اور یہی طرز عمل جو ہے وہ عام طور پہ ظالم لوگ جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، وہ شیطانی طرز عمل اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کو دین سے ہٹا کر وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں اگر کوئی کمی کوئی مسئلہ ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں گے، جب لوگ پھنس جاتے ہیں تو وہ ذمہ دار نہیں ہوتے. تو گناہ کرنے والا چاہے وہ خود سرکش ہے چاہے وہ پیچھے لگنے والا ہے، دونوں کا گناہ برابر ہے. اگر کوئی ظالم بادشاہ اپنے جلاد کو حکم دے کہ تو فلاں بے گناہ کو قتل کر دے، جلاد بادشاہ کے کہنے پر قتل کرے، جس طرح بادشاہ گناہ گار ہے بالکل اسی طرح جلاد بھی گناہ گار ہے، بالکل اس طرح. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ظلم کا ساتھ کہاں تک دینا ہے. ہم چاہے مجبور ہوں، چاہے جیسی صورتحال ہے. تو تو یہ جو کمزوروں کی اور یہ جو سرکش لوگوں کی یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے، تو یہ دنیا میں جگہ جگہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں، اور یہ مثال بہت عام ہے. پہلے بھی بہت عام تھی، آج بھی بہت عام ہے. کوئی بندہ اتنا بہت مجبور ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. بہرحال اتنا مجبور بھی ہو جائے کہ بادشاہ کہے کہ کسی کو ظلماً قتل کرو، قتل تو پھر بھی نہیں کر سکتا کسی کو ظلماً، اسے بادشاہ کو انکار کر دینا چاہیے. بادشاہ میں ظلم میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، چاہے بادشاہ اسے کیوں نہ قتل کر دے. ہاں قتل سے چھوٹا معاملہ ہے اور اسے جان کا خوف ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال تو یہ متکبرین اور ضعفاء یہ دنیا میں ہمیشہ پائے جاتے ہیں. تو جتنا جرم متکبرین کا ہوتا ہے اتنا ہی جرم ضعفاء کا بھی ہوتا ہے، اور وہ جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اور یہ شیطانی رویہ یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.